بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیو، دوست اور بزرگوں، اللہ نے بڑا کرم فرمایا، ہمیں اور آپ کو دین کی فکر کے سلسلے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ اپنی مصروفیات، اپنے مشاغل کو چھوڑ کر اللہ نے یہاں آنے کی توفیق دی، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جس کو اللہ پاک اپنی مشاغل سے، اپنی مصروفیات سے نکال کر اپنے دین کی فکر میں بیٹھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو بھائی دوستو، اس وقت یہ فکر چل رہی ہے کہ کیسے دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ہر انسان کامیابی کی فکر میں لگا ہوا ہے اور اس کے لیے محنت کر رہا ہے۔ کہیں بھی ہے، اس زمانے میں بھی اور پہلے زمانوں کے اندر بھی محنت ہوتی رہی۔ تو بھائی دوستو، بات یہ ہے کہ اصل کامیابی ہے کیا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ کے ارشادات میں سے ہے کہ جس کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ اصل کامیاب ہے۔ کامیابی جو ہے ایک انسانوں کا معیار ہے اور ایک ہمارے خالق اور مالک کا معیار ہے۔ ہمارا معیار تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر خواہشات پوری ہو جائیں، چیزوں کی کثرت ہو جائے، راحت و آرام کے نقشے ہمیں مل جائیں اور صحت مل جائے، بیماریوں سے بچ جائیں، مال اور ملک مل جائے۔ لیکن بھائی دوستو، یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا اور جیسے خالی ہاتھ آیا تھا ایسے ہی خالی ہاتھ چلا جائے گا، اور دنیا کے اندر 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی جو ہے یہ آخرت کی منازل کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے۔ آج ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ قبر کا زمانہ جو ہے، سب سے پہلے قبر سے واسطہ پڑے گا، قیامت تک وہاں رہنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان جو فوت ہوئے وہ سارے قبروں کے اندر ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا سینکڑوں ہزاروں سال قبر کے اندر، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ فرمایا کہ جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی ساری منازل کے اندر کامیاب ہوگا، اور جو وہاں ناکام ہو گیا وہ آخرت کی ساری منازل کے اندر ناکام ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کے بعد میں دوستو، قیامت کا میدان اللہ پاک اس میں سارے انسانوں کو جمع فرمائیں گے۔ یوم القیامہ یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس کو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ دنیا کی زندگی چند منٹ کی بنتی ہے۔ 50,000 سال میں سارے کے سارے انسانوں کو اللہ پاک کھڑا فرمائیں گے اور ان کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ وہ دائیں طرف دیکھے گا تو اعمال ہوں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اعمال موجود ہوں گے، اور ہر چیز جو دنیا کے اندر اس نے حرکت کی، دنیا کے اندر بولا، دنیا کے اندر تولا، دنیا کے اندر کمایا، خرچ کیا، ہر چیز اس کے سامنے ہوگی، اور وہ پریشان ہو کر کہے گا یہاں تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو میں نے کسی وقت کی ہو اور وہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ کرامن کاتبین جو ہیں اللہ پاک نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، فرشتے دائیں طرف اور بائیں طرف، یہ 24 گھنٹے میں 2 دفعہ بدلتے ہیں، صبح سے لے کر عصر تک، پھر عصر سے لے کر پھر صبح تک، اور یہ ہر وقت انسان کے ساتھ اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا کمانا، اس کا کھانا، ہر عمل جو ہے یہ فرشتے نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اور بھائی دوستو، قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے جب حساب ہوگا، کچھ خوش بخت ایسے انسان ہوں گے جن کی محنت اللہ کو پسند آئی، اور ان کے بارے میں اعلان ہو جائے گا کہ فلاں ابن فلاں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا اور خوشی خوشی دکھاتا پھرے گا کہ میں آج کامیاب ہو گیا۔
اور ایسی کامیابی کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی بھی کامیابی مل جائے تو اس کے بعد ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ کامیابی ختم ہو جائے، کب ناکامی کا دور شروع ہو جائے۔ لیکن قیامت کے دن جن کے بارے میں کامیابی کا اعلان ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے۔ اور ایسے بھی انسان ہوں گے کہ دنیا کے اندر بڑی شان و شوکت اور بڑی محنت کرنے والے اور بڑی کمائی کرنے والے اور بڑے کامیاب انسانوں میں شمار، لیکن قیامت کے دن اللہ کے معیار پہ وہ پورے نہیں اتریں گے اور ان کے لیے ناکامی کا اعلان ہو جائے گا کہ فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، اور اس کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں اس کو پکڑایا جائے گا، اور اس کے لیے وہ سب سے بڑی حسرت اور سب سے بڑی پریشانی اور پشیمانی کا وقت ہوگا۔ اور کاش میں دنیا کے اندر میں بات کو سمجھتا اور جو رسول آئے تھے ان کی بات مان لیتا، کاش میں فلاں کے ساتھ نہ ہوتا اور فلاں کو اپنا ساتھی نہ بناتا۔ اب یہ پشیمانی اس حد تک بڑھے گی کہ وہ اپنی انگلیوں کو کھانا شروع کر دے گا اور کھاتا کھاتا جو ہے پورا بازو کھا جائے گا، لیکن اسے وہ پتہ نہیں چلے گا۔ تو میرے دوستو، یہ وقت آنے والا ہے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر، چاہے آج ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ہم بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور موت کا فرشتہ جو ہے وہ ہمارے سانس گن رہا ہے، ہمارے قدم گن رہا ہے، ہمارے دن اور رات گن رہا ہے۔ جس دن وقت پورا ہو گیا وہ آ کے جو ہے ہماری روح قبض کر کے لے جائے گا۔ تو اس کے بعد بھائی دوستو، دو ہی جگہ ہیں انسانوں کے لیے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ جنت جو ہے یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، وہاں پہ ہر قسم کی عیش و حرام کے نقشے اللہ پاک نے تیار کر رکھے ہیں۔ آج یہاں سمجھ نہیں آتی، جیسے ماں کے پیٹ میں اگر کسی انسان کو بتایا جاتا کسی ذریعے سے کہ تو ایسی دنیا میں جانے والا ہے جہاں ایسے پہاڑ ہوں گے، ایسے سمندر ہوں گے، ایسے میدان ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے، ایسے پھل ہوں گے، ایسی خوراکیں ہوں گی، ایسی سواریاں ہوں گی، تو کبھی بھی اس کو سمجھ نہ آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری تو ساری ضروریات یہاں پوری ہو رہی ہیں، یہ نقشہ جو بتا رہے ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اتنا بڑا نقشہ۔ اسی طرح آج انسان کو آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسی جنت کہاں ہوگی، ایسی جہنم کہاں ہوگی، اور ایسا میدان کہاں ہوگا۔ تو بھائی دوستو، ایمان بالغیب یہی ہے کہ جو خبریں اللہ پاک نے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں دی ہیں ان خبروں پہ یقین لانا کہ واقعی ایسا ہونے والا ہے۔ تو بھائی دوستو، یہ محنت کے جو دو رخ ہیں کہ ایک رخ جو ہے وہ اللہ کی مان کر چلنے والا ہے، اور ایک رخ وہ ہے کہ جو اپنی منمانی والا رخ ہے۔ آج عمومی طور پہ جو رخ چل رہا ہے وہ ظاہر کو دیکھ کے چل رہے ہیں، اپنی منمانی کا خواہشات والا راستہ، اور اکثریت جس راستے پہ چل رہی ہے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اسی راستے پہ چلو، یہ کامیاب لوگوں کا راستہ ہے۔ لیکن بھائی دوستو، اخیر جب موت کے وقت انسان پہنچتا ہے تو اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے تو غلط راستہ اختیار کیا، یہاں تو معاملہ ختم ہو گیا، جو کچھ میں نے کمایا وہ یہیں رہنے والا ہے اور کوئی چیز میرے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھائی دوستو، یہ تبلیغ و دعوت کی محنت کے اندر فکر مند کیا جا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی اللہ پاک نے ہمیں سوچنے کا اور کچھ کرنے کا، محنت کا موقع دیا ہے، اب اس کو ہم جو ہے استعمال کر لیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی محنت جو ہے بھائی دوستو وہ ایمان کی محنت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ بن جائے تو سارا جسم بن جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور غور سے سن لو کہ وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ تو دل کا بننا جو ہے یہ اصل ہے۔ یہ انسان جو ہے بھائی دوستو یہ اللہ کا خلیفہ ہے اور بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ کائنات جو ہے یہ اس کے لیے بنائی گئی، اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے یہ تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو ساری مخلوقات جو ہے بھائی دوستو زمین و آسمان کے اندر یہ ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے مسخر کیا ہوا ہے ہماری خدمت کے لیے سورج کو اور چاند کو اور ہواؤں کو اور بادلوں کو اور بارشوں کا نظام، اور کہیں جانور ہیں، کہیں پرندے ہیں، اور ہر قسم کی نباتات اور ہر قسم کے پھل اور فروٹ جو ہیں یہ انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ لیکن بھائی دوستو انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔
बनाने से पहले इंसान कुछ भी नहीं था, इसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन बनने के बाद जब इंसान आ गया दुनिया के अंदर तो अब ये ख़त्म नहीं होगा, ये इंतकाल करेगा मुख्तलिफ मराहिल के अंदर, हमेशा की ज़िंदगी अल्लाह पाक इसको अता फरमाएंगे। तो भाई दोस्तों, मेहनत और कोशिश ये है कि हम अपने ईमान को बनाएं। ईमान जो है भाई दोस्तों, ये गैब की बातें, गैब की खबरें जो है, नबियों की बात पर एतमाद करते हुए मान लेना कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है, आखरत भी है, तकदीर भी है, अल्लाह की ज़ात है, फरिश्ते हैं, ये सारी बातें जो हैं भाई दोस्तों अब हमें नज़र नहीं आ रही। अल्लाह की ज़ात हमें नज़र नहीं आ रही, फरिश्ते नज़र नहीं आ रहे, और इसी तरह रसूल जिस ज़माने में थे वो चले गए, वो नज़र नहीं आ रहे, और क़यामत का दिन हमें नज़र नहीं आ रहा, जन्नत और जहन्नम नज़र नहीं आ रही, और तकदीर नज़र नहीं आ रही। अब इन सारी बातों पर ईमान लाना कि वाकई ये बातें जो हैं हक और सच हैं, और इस ईमान को सीखने के लिए कलमा ईमान जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे के ऊपर मेहनत करना कि इसकी हकीकत जो है ये हमारे दिलों के अंदर आ जाए। अब उसके लिए भाई दोस्तों एक माहौल की ज़रूरत होती है, एक माहौल के अंदर बार बार ईमान की बातें की जाएं, ईमान को बार बार जो है उसका तज़किरा हो, आखिरत की खबरों का बार बार मुज़ाकरा हो, तो ये आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर जो है ये बात, ये हकीकत जो है बैठती चली जाती है। सहाबा कराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत के अंदर पहले 10 साल जो है ईमान को सीखा। अब ये कलमा जो है इसको कलमा ईमान भी कहा जाता है, कलमा मार्फत भी कहा जाता है, कलमा अब्दियत भी कहा जाता है। ये कलमा जो है भाई दोस्तों इतना वज़नी है कि फरमाया है कि अगर एक तराजू के पलड़े के अंदर कलमा रख दिया जाए और दूसरे में सातवां आसमान और ज़मीन को रख दिया जाए तो कलमे वाला पलड़ा भारी होगा। तो इस कलमे की भाई दोस्तों एक हकीकत है। अल्फाज तो बच्चा भी पढ़ सकता है, किसी कागज़ पर भी लिखते हैं तो, लेकिन हकीकत क्या है कि अल्लाह की ज़ात, कि इस सारी कायनात को बनाने वाली एक अल्लाह की ज़ात है। जैसे अल्लाह पाक ने अपने हुक्म से ये इरादा फरमा लिया और सारी कायनात वजूद में आ गई, इसी तरह जब अल्लाह पाक इरादा फरमाएंगे तो ये सारी कायनात का निज़ाम जो है ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें जैसे बनने में अल्लाह के अमर की मोहताज थी, ऐसे ही इस्तेमाल होने में भी अल्लाह के अमर की मोहताज है। हर चीज़ के अंदर अल्लाह का हुक्म जो है वो आता है और वो चीज़ जैसे अल्लाह पाक चाहते हैं वैसे इस्तेमाल होती है। अब जहाँ से जो कुछ होता है और नजर आ रहा है उसकी नफ़ी करना कि यहाँ से नहीं हो रहा, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। ज़मीनों से गल्ले उग रहे हैं, फसलें उग रही हैं और फल फ्रूट ज़ाहिर हो रहे हैं और मुख्तलिफ रंग और जायके और उनकी खुशबुएँ जो हैं वो हम देखते हैं, लेकिन ज़मीन खोद के देखें तो इनमें से कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी, ना कोई फल होगा, ना वहाँ खुशबुएँ होंगी, ना वहाँ रंग होंगे। ये कायनात के अंदर पैदा करने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह की ज़ात है। वो इस ज़मीन से जो है इन चीज़ों को पैदा फरमा रहे हैं हमारे लिए। अब जानवरों से जानवर पैदा हो रहे हैं, बकरी से बकरी पैदा हो रही है, ऊँट से ऊँट पैदा हो रहा है। अब ये पैदा करने वाली ज़ात जो है ये अल्लाह की ज़ात है। इंसानों से भी जो है इंसानों के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है और अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के ख़जानों के अंदर इतने स्टॉक हैं शक्लों के हर शक्ल जो है मुख्तलिफ आ रही, कद मुख्तलिफ हैं, चालें मुख्तलिफ हैं, आवाज़ें मुख्तलिफ हैं और आँखें मुख्तलिफ हैं। हर चीज़ जो है अल्लाह पाक हर इंसान को दे रहे हैं और उसका कोई स्टॉक अल्लाह के यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। तो बनाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात। दुनिया के अंदर हालात भी इंसान को नज़र आते हैं, तो जहाँ चीज़ें अल्लाह की तरफ से आती हैं ऐसे हालात के भी अल्लाह की तरफ से फ़ैसले होते हैं। कहीं इज़्ज़त के हालात नज़र आते हैं, कहीं ज़िल्लत के हालात नज़र आते हैं, कहीं भूख है, कहीं प्यास है, कहीं परेशानी है, कहीं सुकून और राहत है। ये सारे हालात जो हैं भाई दोस्तों ये अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। हालात के खालिक भी अल्लाह पाक हैं। तो उस ज़ात की तरफ मुतवज्जे होना जो बनाने वाली ज़ात है, जो सब कुछ देने वाली ज़ात है, कि वो अल्लाह पाक हमें जो है रिज़्क़ दे रहे हैं। अब माँ के पेट से लेकर मौत तक ये इंसान जो है मुख्तलिफ मराहिल में से गुजरता है। कभी बचपन है, कभी जवानी है, कभी बुढ़ापा है। अब इसको पालने वाली ज़ात अल्लाह की है। बहुत थोड़ा सा ज़माना ऐसा गुजरता है जिसमें ये खुद कमाता है, अपने हाथ से कुछ करने के काबिल होता है, लेकिन काफ़ी ज़माना ऐसा होता है जिसमें और लोग जो हैं इसकी ज़रूरतों का इंतज़ाम करते हैं।
کہیں والدہ ہے، کہیں والد ہے، کہیں بہنیں ہیں، کہیں بھائی ہیں، اس کو پانی پلا رہے ہیں، اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کو دودھ پلا رہے ہیں، اور یہ بالغ ہو گیا۔ اب اس کے بعد تھوڑے سے زمانے کے اندر جب اللہ نے طاقت دی تو اب اس نے سمجھا کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو بھائی دوستو، اس دھوکے سے نکلنا ہے۔ پالنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، وہی رزاق ہے، رزاق ذو القوت المتین، اور وہی صحت دینے والا ہے۔ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی اس کے حال ہے۔ کامیابی کے حالات کو جب چاہیں ناکامی میں بدلتے ہیں، اور ناکامی کے حالات کو جب چاہیں کامیابی میں بدلتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ تو اللہ پاک نے پہلے نبیوں کے واقعات کو جو بیان فرمایا اور جن کے ذریعے سے صحابہ کرام نے اپنا ایمان بنایا، وہ واقعات ہمارے سامنے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور قوم اکثریت میں ہے اور بہت مغرور اور بڑی متکبر، اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ چند ایک بے حیثیت لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی تائید کر رہے ہیں، اور ہم اکثریت والے ہیں، ہم وسائل والے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے اور عقل و شعور ہے اور ہمارے پاس دانش ہے، یہ چند ایک سطحی عقل کے آدمی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن بھائی دوستو، حضرت نوح علیہ السلام جو ہے مسلسل ان کو لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی طرف دعوت ان کو دیتے رہے، اور دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف، اور مال و ملک سے ہٹا کر اعمال کی طرف، اور مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف ان کو متوجہ کرتے رہے۔ تو بھائی دوستو، جن چند ایک نے بات مان لی، 80 یا 82، اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرما دیا، اور جو اکثریت والے تھے اللہ پاک نے ان کو ناکام فرما دیا۔ وہی لوگ جو کہ مذاق اڑانے والے تھے، اب وہ ڈبکیاں کھا رہے ہیں پانی کے اندر جب اللہ کا عذاب آیا، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا جو بات نہیں مان رہا تھا، اب وہ بھی ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو کہتے تھے کہ بیٹا کشتی کے اندر آ جا، یہاں بچاؤ ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ بہت بلند ہے، وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کسی کا کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے جب تک کہ اللہ پاک اس پر رحم نہ فرمائے۔ اب وہ جو ہے وہ نہیں مانا، پھر اللہ پاک سے گزارش کی، اللہ پاک سے التجا کی کہ یا اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے اہل کو بچائیں گے، اور یہ میرے اہل میں سے ہے۔ تو وہاں سے یہ ارشاد ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، یہ جو بیٹا ہے آپ کا، یہ اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ نافرمان ہے، یہ آپ کے ماننے والا نہیں ہے۔ تو بھائی دوستو، اللہ پاک نے دکھا دیا کہ ماننے والے تھوڑے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو کامیاب کر دیا، اور نام ماننے والے اکثریت میں تھے، ساری دنیا ان کے اندر بھری ہوئی تھی، لیکن سارے کے سارے جو ہے ناکام۔ تو میرے دوستو، اسی طرح حضرت قوم عاد کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے اندر محنت فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کو اللہ پاک نے بڑی طاقت اور قوت دی تھی۔ تو اللہ پاک نے یہ سارے حالات دکھائے کہ اکثریت والے ناکام ہوئے، قوت اور طاقت والے، بڑے بڑے پہلوان اتنے بڑے تھے کہ ایک درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ نعرہ تھا، جیسے سلوگن کہتے ہیں نا، ان کا سلوگن یہ تھا کہ کوئی ہم سے بھی بڑا طاقتور ہے، وہ ہمارے سامنے آئے۔ راستے میں لوٹ مار کرتے، لوگوں پر ظلم کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی اللہ کی طرف سے جو ان کو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، تو پھر اللہ پاک نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن جو ہیں ان پر عذاب ہوا کا مسلط کیا، جس نے ان کو جو ہے ختم کر دیا، پٹک پٹک کر سارے کے سارے ختم ہوئے۔ اس کے بعد واقعہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے، قوم سمود ہے۔ اب انہوں نے یہ سنا کہ اس طرح جو ہے قوم عاد ہم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہے اور ہوا کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، تو انہیں پتھروں کے مکانات، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر راستے اور اپنے کمرے اور محلات انہوں نے تعمیر کیے، اور پہاڑوں کے اندر کاٹ کاٹ کر جو ہے اپنا انتظام کیا۔ لیکن اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ جو ہے اس پہاڑی میں سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں، آپ کا رب جو ہے وہ اس بات پر اگر قادر ہے۔ تو اللہ پاک نے وہ بھی ان کے کہنے پہ کر کے دکھا دیا۔ ایک اونٹنی ظاہر ہوتی ہے اور وہ بچہ بھی جنتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، اور اونٹنی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے پھر ان کے لیے عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو پیغام آیا کہ اب یہ قوم جو ہے ان کو 3 دن کی مہلت ہے، اب 3 دن کے بعد جو ہے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اب چنانچہ 3 دن کے بعد فرشتے نے ایک چنگاڑ ماری اور سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اس طرح قوم لوط جو تھی وہ اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کر رہے تھے، بہت سمجھایا، لوط علیہ السلام نہیں مانے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی ختم کر دیا۔
اور قوم سبا بہت کھیتی باڑی کرنے والی زراعت والی قوم تھی کہ اتنے بڑے ان کے زراعت کے نقشے تھے کہ ڈیم بنائے ہوئے تھے. یہ جو ملک ہے عدن کے پاس یمن، وہاں پہ ان کے ڈیم تھے اور باغات تھے. یہاں تک کہ عدن کے پاس سے کشتیاں گزرتی تو ان کو ان کے باغات کی خوشبو آتی، اور باغات میں سے آدمی خالی ٹوکرا لے کے گزرتا تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا، اور فاصلے کی دوری ان کو محسوس نہیں ہوتی تھی، اور دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے لیے فاصلے جو ہے وہ مسافت یہ ہماری تھکاوٹ کا باعث نہیں بنتی. راستے میں پھل کھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور درخت کے نیچے اور خوشبوؤں کے نیچے جو ہے آرام کرتے جا رہے ہیں. تو ناشکری قوم، اور پھر حضرت جو قوم سبا کے اندر نبی تھے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ پاک نے ان کو ختم کر دیا. اور وہ جو ڈیم تھے پانی ذخیرہ کیا ہوا تھا اسی پانی کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا، اور آج تک وہاں پہ کوئی ایسی پیداوار قیمتی چیزیں جو ہیں باغات وہاں پہ پیدا نہیں ہو سکتے. اللہ کے عذاب کی ایسی شکل تھی. قوم شعیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی قوم کی طرف بھیجا جو تجارت کے بڑے ماہر تھے، بڑی مہارت اور بڑی چالاکی کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم جو ہے سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، کہ کم لینے والے جو ان کے اوزان تھے، وزن تھے اور پیمانے تھے وہ بڑے تھے، اور دینے والے جو ہے وہ کم تھے. اس طرح یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے اور ان کی جیبیں کترتے، پیسے ان کے امانتیں جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتے. تو قوم حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت ان کو سمجھایا کہ اللہ پاک جو ہیں اس تجارت سے ناراض ہیں، اور جو تمہارا حلال کی کمائی کا جو تمہارے پاس آئے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو ختم کر دیا، اور ایک ایسا بادل ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ جس کو وہ سمجھتے رہے کہ یہ بادل ہے، لیکن اس کے اندر سے اللہ پاک نے عذاب کی آگ جو ہے ان کے اوپر برسا دی. تو بھائی دوستو، ہر زمانے کے اندر نبی آ کر محنت فرماتے رہے، اور سب سے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے 23 سالہ آپ کا جو زمانہ نبوت ہے اس کے اندر یہی بات سمجھائی، کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ وہی کلمہ تھا جو سارے نبیوں کا مشترکہ. آپ 10 سال جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر ایمان بناتے رہے، اور بہت تھوڑے آدمی اور ایسے جو ہے غریب اور مسکین آدمی، حضرت بلال جیسے آدمی یہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ پاک جو ہے ان کی وجہ سے آہستہ آہستہ دین کو آگے پھیلاتے ہیں، یہاں تک کہ چند سو کا مجمع مکہ مکرمہ کے اندر، اور بڑی قربانی کے ساتھ وہاں پہ ان کا وقت گزرتا ہے. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال گزارتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہجرت پہ مجبور ہو جاتے ہیں، حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی. یہاں پہ اس میں ایمان بنا اور اعمال کا شوق پیدا ہوا، آخرت کا جذبہ، اور ایسے افراد تیار ہوئے جو کہ ساری امت کے لیے جو ہے راہبر بننے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لاتے ہیں، حضرت ابوبکر جو ہے پہلے دن اسلام لے آتے ہیں. تو بھائی دوستو، اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں آپ نے ہجرت فرمائی تو وہاں پہ آپ نے پھر ایسی محنت فرمائی کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے پھیلنے کا ان کو ذریعہ بنا دیا. تو بھائی دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی محنت جو ہے ایمان کی محنت ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر یہ تبلیغ و دعوت کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، اس میں یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ بھائی دوستو، ایمان کو بنانا، اور ایمان کے بننے کی چند علامات ہیں. پہلی علامت تو فرمایا یہ ہے کہ دھوکے کے گھر سے ہماری نظر کا ہٹ جانا، کہ ہماری توجہ جو ہے دنیا کی طرف نہ رہے، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف توجہ اور اس نظر کا لگ جانا. اور پھر تیسری علامت یہ ہے کہ اس کی تیاری میں لگے ہونا، کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، اصل ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، اور ہم نے جہنم سے بچنا ہے، اس کی فکر کے اندر لگ جانا. اور ایمان والوں کی علامات میں سے یہ بھی فرمایا کہ اگر ان سے نیک عمل ہو جائے تو وہ خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ نماز ادا کر لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، اللہ کا ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، اس پہ شکر ہو. اور اگر کوئی جو ہے بشریت کے تقاضے کے تحت کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس پہ استغفار اور ندامت ہو، اور جب تک اللہ سے اس کو معاف نہ کرا لیں ان کو چین نہ آئے. تو بھائی دوستو، یہ بھی ایمان کے علامات میں سے. اور ایک علامت یہ فرمائی کہ اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے آئے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات میرے سامنے ہے، اللہ پاک جو ہے وہ سننے والے ہیں.
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو بھائی دوستو، ایمان کو بنانا یہ سب سے پہلی ضرورت ہے، اور اس کے بعد بھائی دوستو اعمال والی زندگی ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو یہ جو جسم سر سے لے کر پاؤں تک عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑی مشین ہے، آخرت کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کہ آنکھوں کا صحیح استعمال کر لیا تو یہ آنکھیں جو ہیں جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، کانوں کا استعمال صحیح ہو گیا تو یہ کان جو ہیں جنت میں ہمیں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، اور زبان کا استعمال اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اس زبان سے بولتے رہے، اور فحش گوئی سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے زبان کو بچا لیا تو یہ زبان جو ہے ہمیں جنت میں لے جائے گی اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ ایسے یہ ہاتھ اور پاؤں اور اعضاء اور جوارے جو ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے تحت استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس میں بھائی دوستو مشق ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اور مساجد کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے ایمان کی باتوں کو سننا، ایمان کے تذکرے کرنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا اپنے اندر اور دوسروں کے اندر، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر بھائی دوستو اس کی مشق کی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا عمل جو مشق ہے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہوا ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہے اس کی مشق کی جاتی ہے کہ ہماری نماز جو ہے ایسی بن جائے کہ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، یہ چمکدار بن کر اللہ کے ہاں پیش ہو، اور اس کے لیے دعائیں کر رہی ہو کہ یا اللہ جس طرح اس نے میری حفاظت کی اور اس کو اہتمام سے پڑھا تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ تو بھائی دوستو نماز جو ہے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ نماز جو ہے یہ چمکدار بن کر انسان کے آگے آگے چلے گی۔ تو یہ نماز ہماری ایسی بن جائے، اور اسلام کے اندر نماز فرمایا کہ یہ ایسی ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر کا سر، یہ سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایسی نماز کے بغیر اسلام کا باقی رہنا مشکل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر مارا گیا تو خون جاری رہتا تھا، اور جو ہے غفلت طاری رہتی تھی، آپ کی بے ہوشی طاری رہتی تھی، تو نماز کے وقت آپ کو ہوشیار کیا جاتا کہ امیر المومنین الصلاۃ۔ اب یہ نماز کا لفظ ان کے کان میں پڑتا تو وہ کہتے ہاں ہاں نماز کے بغیر اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور اس حالت میں بھی نماز ادا کرتے۔ تو بھائی دوستو نمازوں کا اہتمام کہ 100% مسلمان نمازی بن جائیں، اور ہمارے گھروں کے اندر مستورات نمازوں کا اہتمام کرنے والی بن جائیں، اور پوری کی پوری امت جو ہے نمازوں پہ آ جائے تو اللہ پاک جو ہے اس کے حالات کو بدل دیں گے۔ تو نمازوں کے اوپر محنت کرنا، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کا اہتمام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 40 دن اگر آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو 2 پروانے اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کا اور نفاق سے بری ہونے کا۔ تو نمازوں کا اہتمام بھائی دوستو یہ کرنا ہے، اور اب تک جو ہم سے کمی ہوئی نمازوں کے بارے میں، اس کے اندر توجہ اور دھیان، خشوع خضوع کے اندر کوئی کمی رہ گئی، اب اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور اس کی ابتدا جو ہے وہ وضو سے ہے، وضو کو کامل طریقے سے کرنا، اور باقی جتنی شرائط ہیں ان کو پورا کرنا، اور نماز جو ہے اس کے اوپر محنت کرنا۔ اس کے لیے بھائی دوستو علم حاصل کرنا کہ ہماری سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائیں، عالمانہ زندگی ہو، ہمارے یعنی اندھا دھند ہم زندگی گزارنے والے نہ ہوں، ہر قدم پہ ہم پوچھنے والے ہوں علماء کرام سے کہ میں نے تجارت کیسے کرنی ہے، میں نے گھر کے اندر وقت کیسے گزارنا ہے، میں نے گھر سے باہر کیسے وقت گزارنا ہے۔ مال کمایا تو اب یہ مال جو ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، جہاں سے کمایا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور جہاں پہ خرچ کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، اور بچوں کی پرورش کے بارے میں، شادی اور غمی کے بارے میں، ہر موقع کے متعلق ہم جو ہے پوچھنے والے بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ بھائی دوستو یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ذاکرانہ بھی ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو کہ جہاں جیسا لوگ کہہ رہے ہیں جیسے کر رہے ہیں ہم بھی ویسے کرنے لگے، بلکہ ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں مشغول رہنے والے ہوں، تلاوت کا اہتمام کرنے والے ہوں، تسبیحات کا اہتمام، مصنون دعاؤں کا اہتمام، اور گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعائیں۔ تو ہر موقع پہ اگر ذکر کا اہتمام ہوگا تو اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ پاک جو ہے شیطان سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کا اہتمام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے بھائی دوستو دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں حقوق کی نگہبانی کے لیے بھیجا ہے، ہمارے ذمے بہت سے حقوق لگا دیے،
والدین بھی ہیں, بیوی بچے بھی ہیں, ہمسائے بھی ہیں, دوست احباب بھی ہیں, ہم سفر بھی ہیں. کسی کو ہم نے صرف ایک دفعہ ہم ملے سفر میں, اب وہ بھی ہمارا جو ہے ہمارے ذمہ اس کا حق ہو گیا. قیامت کے دن وہ پوچھ سکتا ہے کہ یا اللہ یہ خود نمازی تھا اور خود پرہیزگار تھا اور دین کی فکر رکھنے والا تھا, لیکن اس نے مجھ سے بات نہیں کی. اس کا بھی ہمارے اوپر حق قائم ہو گیا. اگر کوئی جانور رکھا ہوا ہے تو جانور کا بھی ہمارے ذمہ حق ہے. اس سے جو کام لیتے ہیں تو اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھنے والے ہوں, کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو. تو بھائی دوستوں کے حقوق ادا کرنا اور مسلمانوں پر احسان کا معاملہ فرمانا کہ مسلمان جو ہے اس کی ضروریات, اس کی حاجات, اگر کسی نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا تو اللہ پاک اس کو جنت کے مشروبات پلائیں گے, اور کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو جنت کے اللہ پاک کھانے اس کو کھلائیں گے. فرمایا کہ ایک مسکین غریب جو ہے دنیا کے اندر عبادت گزار ہوگا, دنیا کے اندر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی, تو اللہ پاک اس سے بہت راضی ہوں گے کہ دنیا میں اس ہر حال میں یہ مجھے راضی کرنے کی فکر میں لگا رہا اور میرے احکامات پہ چلتا رہا, تو جنت میں جانے کا کے متعلق اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر پانی پلایا, میرے لیے تجھے کھانا کھلایا, میرے لیے تجھے کپڑا پہنایا یا تجھے ٹھکانہ دیا, کوئی احسان کیا, تو اس کو پکڑ لے اور اس کو جنت میں لے جا. اب وہ شخص جو ہے مجمع کے اندر دیکھے گا, اب وہ جنہوں نے اس کی مدد کی تھی کسی وقت میں, پانی پلا دیا تھا, کھانا کھلا دیا تھا, کپڑا پہنا دیا تھا, اب وہ اس کی طرف کہیں گے کہ تو مجھے پہچانتا نہیں, میں نے فلاں موقع پہ تیرا کام کیا تھا. تو ان سب کو وہ لے کر جنت میں ان کو پہنچا دے گا. تو بھائی دوستو, قسم پرسوں پر احسان کرنا اور جو بھوکے ننگے اور دنیا کے اندر ضرورت مند اور حاجت مند ہیں ان کی حاجات کو پورا کرنا. فرمایا کہ جو کسی ایسی بیوہ عورت کہ جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی یتیم مسکین ہے, اب اس کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور جو ہے اس طرح ان چیزوں کا بھائی دوستو خیال کرتے ہوئے سارے کے سارے اعمال محض اللہ کی رضا کے جذبے سے ہوں, کہ ہمارا کوئی اور جذبہ اور کوئی نیت نہ ہو. اس لیے فرما دیا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال جو ہے ان کا دار و مدار نیت پر ہے, اور ہر عمل کا اللہ کے ہاں ایک وزن ہوگا. اگر وہ نیت خالص کے ساتھ ہوئی تو وزنی ہوگا, اللہ کے ہاں اس کا معاوضہ دیا جائے گا. لیکن اگر نیت اور ہوئی, جیسے کہتے ہیں کہ بھئی نفس جو ہے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ میرا بھی حصہ مجھے دو, لوگ مجھے بڑا کہیں, لوگوں کے اندر شہرت ہو, اب میں سخاوت کر رہا ہوں تو اس میں یہ بھی جذبہ ہے کہ لوگ جو ہیں مجھے سخی کہیں. کوئی آدمی جو ہے واضح و نصیحت کر رہا ہے, بہت اچھی تقریر کر رہا ہے, اب یہ بھی نفس چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کا تذکرہ کریں. اسی طرح بہادری کے ساتھ کوئی جنگ میں لڑتا جو ہے مر رہا ہے, اور اس کے یہ بھی جذبات اس کے اندر تھا کہ لوگ مجھے بہت بہادر کہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں میرے دوستو یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخ رو نہیں ہوں گے بلکہ انتہائی ناکام ہوں گے, اور یہاں تک فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے ان سے بھڑکائی جائے گی. تو بھائی دوستو ہر عمل کے اندر اخلاص کا اہتمام کرنا. اور بھائی دوستو دین جو ہے یہ تو سراسر خیر خواہی ہے, یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑا احسان اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. یہ بوجھ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر آزادی سے روک دیا گیا اور ہمیں پابند کر دیا گیا. یہ پابندیاں جو ہیں بھائی دوستو یہ آخرت کی ہمیشہ کی آزادی دلانے والی. سب سے بڑی خیر خواہی جو ہے وہ اللہ پاک نے فرمائی کہ نبیوں کے ذریعے سے ہمیں دین عطا فرما دیا, اور نبی ہر زمانے کے اندر سب سے زیادہ خیر خواہ اپنی امت کے, اب والدین سے بھی بڑھ کر, بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر, اور سب سے زیادہ خیر خواہ جو گزرے ہیں انسانوں کے وہ ہر زمانے کے نبی. اور سب سے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ اتنی شفقت اور اتنی محبت تھی امت کے حال پہ کہ ہر وقت جو ہے آپ مغموم رہتے تھے, اور آپ کے اوپر ایک غم کی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ یہ انسان جو ہے یہ کس طرف جا رہے ہیں. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سارے کے سارے جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو, اور میں کمر سے پکڑ کر تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ غم اور یہ فکر ہر وقت آپ کے اوپر جو ہے یہ سوال رہتا تھا کہ یہ سارے کے سارے انسان جو ہیں یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. ایک مرتبہ مسجد کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, پریشانی جو ہے بہت زیادہ ظاہر ہونے لگی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو
تو فرمایا کہ میں اسی لیے تو پریشان ہوں کہ یہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، اللہ کو راضی کیے بغیر چلا گیا، ہمیشہ کے لیے آخرت کے اندر جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس طرح ایک یہودی لڑکا آپ کے پاس آیا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا آپ کی مجلس میں اور آپ کی باتیں سنا کرتا تھا۔ چند دن وہ نہیں آیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ یہودی لڑکا اب نظر نہیں آ رہا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو سخت بیمار ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ آپ فوراً جو ہے وہ چل دیے اور اس کے گھر پہنچے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کلمہ اس کو تلقین کیا۔ اس کا والد بھی پاس بیٹھا تھا۔ اب اس نے والد کی طرف دیکھا کہ کہیں یہ پتہ نہیں پسند کریں کہ نہ کریں، تو والد نے کہا ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کر لو۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش اور آپ کے چہرہ مبارک جو ہے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو آپ بہت خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری وجہ سے میرا ایک امتی جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا۔ تو بھائی دوستو ایسی محنت اور یہ کوشش جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے ذمے ہے۔ یہ امت جو ہے یہ آخری امت ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، اور کوئی نبی آپ سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ امت جو ہے بھائی دوستو یہ بھی آخری امت ہے، اور ساری امتوں کے اوپر اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ اور اس فضیلت کی وجہ کیا ہے کہ یہ امت ایسی محنت کرنے والی ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ ان کے ایمان کی فکر، ان کے اعمال کی فکر، ان کے آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ تو بھائی دوستو امت کا پہلا طبقہ جو تھا صحابہ کرام جن کو ہم کہتے ہیں، اور ان کے واقعات اور ان کے حالات ہم سنتے رہتے ہیں، اور ان کی قربانیاں جو ہیں ہمارے سامنے بار بار بیان کی جاتی ہیں۔ وہ شہید ہو گئے، ان کے بیوی بچے جو ہیں ان کو چھوڑ کر کہیں دنیا سے جو ہے دوسرے علاقے کے اندر چلے گئے اور وہیں ان کی قبریں بن گئیں۔ تو یہ فاقے کے اندر سفر کرنے والے اور بغیر پانی کے اور بغیر کپڑوں کے اور بغیر جوتوں کے اور بغیر سواریوں کے جو ہے ہزاروں میل کا سفر کرنا کس وجہ سے تھا؟ یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو امانت ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی تھی اس امانت کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، کہ کوئی انسان جو ہے وہ مرنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ بغیر ایمان کے چلا جائے۔ ایک ذرہ ایمان جو کہ فرشتوں کو بھی نظر نہیں آئے گا، اگر وہ بھی پایا گیا، ایک موقع پہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر شخص کو نکال لو جس سے دل کے اندر ایک ذرہ ایمان ہو، اور کبھی مجھ سے ڈرا ہو اور کبھی اس نے میرا ذکر کیا ہو۔ تو یہ جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے انسانوں کو نکالا جائے گا جو کہ جہنم میں جلتے جلتے سیاہ ہو چکے ہوں گے، لیکن وہ بھی اس ایمان کے ایک ذرے کی وجہ سے وہ بھی جنت کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ تو بھائی دوستو یہ محنت ہمارے اور آپ کے ذمے ہے کہ دنیا کے انسان 2-2.5 ارب مسلمان ہیں، 6-7 ارب غیر مسلم ہیں۔ اب غیروں تک یہ پیغام پہنچانا، ایک تو یہ ہے کہ بھائی دوستو کوئی اور ذرائع اختیار کیے جائیں، کتابیں ان کو دے دی جائیں اور جو ہے ان تک تقریریں پہنچا دی جائیں، اور اصل طریقہ بھائی دوستو یہ ہے کہ عملی طور پر زندگی ان تک پہنچائی جائے۔ صحابہ کرام جو تھے بھائی دوستو وہ لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے، وہ کفار کے اندر، مشرکین کے اندر، غیروں کے اندر ان کا چلنا پھرنا یہی ان کی ایک دعوت تھی۔ اور بعض دفعہ یہ جو ان سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ اب ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کی پرہیزگاری کو دیکھ کر، ان کی راتوں کی عبادت کو دیکھ کر اور ان کے دن کی مشقت اور ان کی قربانی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اس کے لیے بھائی دوستو عرض کیا جاتا ہے کہ ان باتوں کو سیکھنے کے لیے اور یہ فکر اور یہ کڑن اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تھی، اس کے لیے 4 مہینے اور لمبے اوقات جو ہے اللہ کے راستے میں لگائے جائیں۔ ابھی ماشاءاللہ وقت کے مطابق یہی ہے کہ ابھی پہلا تقاضا یہ ہے کہ 4 مہینے چلے کے لیے جو نقد تیار ہیں وہ حضرات فرما دیں، اس کام کو سیکھنے کے لیے، اس دعوت کو اپنانے کے لیے اور اس فکر کو ساری دنیا کے اندر پہنچانے کے لیے فرما دیں ماشاءاللہ۔